عمر کی نظر پڑی، صحابی نے طواف کرانے کے بعد کہا کہ امیر المومنین، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، آج میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا، طواف کرا دیا، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا ولا زفرتن واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی چیخنے کی اور رونے کی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں باپ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے میرے۔ ماں باپ کیا چیز ہے، یہ جب آپ خود باپ بنیں گے، جب آپ خود ماں بنیں گی، تب آپ کو پتا چلے گا انہوں نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، نہ ماں کو ناراض کر کے جنت ملے گی، نہ باپ کو ناراض کر کے جنت ملے گی۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ اور آگے بڑھو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے میرے بھائی۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے چاچا ہے، یہ ہمارے تایا ہے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی سی دعائیں کر دی، آپ نے برکت کی دعا کر دی۔ آپ کا دشمن ہے، آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ سے دشمنی ہے، لیکن آپ نے جب سلام کر دیا سارے دل کا غبار نکل گیا۔ آپ نے سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی، رحمت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو بڑھایا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور دل سے نفرت مٹ جائے گی، دوری مٹ جائے گی۔ اسی لیے جب کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کلام لوگ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اس سے سلام نہیں کریں گے، مجھ سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ شریعت نے اسی لیے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا۔ جب بھی آپ کا مسلمان بھائی ملے آپ سلام کریں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح اسکول جاتی ہیں نا، تو کبھی کبھی وہ دیکھا دیکھی کہتی ہے پاپا ٹاٹا بائے بائے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اللہ حافظ کرو، سلام کرو۔ بچوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کے بجائے بچوں کو سلام سکھاؤ، بچوں کو دعائیں سکھاؤ۔ بچہ باہر جا رہا کوفی امان اللہ، اس کو یہ سکھاؤ۔ سلام کا اپنا ایک فائدہ ہے میرے بھائیوں، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے دل صاف رکھا، اور جب یہ سمجھ میں آ گیا ہاں میری غلطی تھی، صحابہ نے فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی حضرت عائشہ۔ ایک میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنی خالہ کو فلاں کام کرنے سے روکوں گا۔ حضرت عائشہ کے اندر یہ عادت تھی، وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دان کی تھی، کوئی چندہ دیا تھا، کوئی دان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ضرور اپنی خالہ کو روکوں گا، میں ان کو یہ دان کرنے نہیں دوں گا، میں ان کو یہ چیز دینے نہیں دوں گا۔ خالہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے کہ اللہ کی قسم میں خالہ کو روکوں گا۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ او لوگو، انسان تو دونوں ہیں، اما عائشہ بھی انسان ہے، بھانجا بھی انسان ہے، دونوں صحابی ہیں، اور دونوں کو غصہ آ گیا۔ عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر کے اما عائشہ نے کہا میں آج کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری خالہ اگر بول دیں ہم اپنے بھانجے سے بات نہیں کریں گے
ہم کہیں گے ہم آپ سے کم تھوڑی ہیں، آپ ہم سے بات نہ کریں ہمارا آپ کے بغیر کام تھوڑی رکا ہے، ہمارا تو مزاج ایسا ہے میرے بھائی، ہم سے کوئی دشمنی کر لے، ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے تو شیر ہے تم سوا شیر ہیں، ہم تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی۔ اما عائشہ ناراض ہو گئیں، خالہ ناراض ہو گئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مقام بڑا اونچا ہے، جن کی خالائیں زندہ ہیں، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میری تین خالائیں موجود ہیں، آج بھی جب اپنی خالاؤں سے ملتا ہوں اللہ کی قسم مجھ کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہوا کرتی ہے، اگر آپ کی خالہ ہے، اگر آپ کی موسی ہے، اپنی خالہ کی عزت کرو، اس کو ماں کے جیسا سمان دیا کرو۔ خالہ ناراض ہو، عبداللہ بن زبیر پریشان ہے، خالہ کو کیسے مناؤں، خالہ تو بات کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھیں، اور نبی کے انتقال کے بعد جو نبی کے رشتہ دار تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، اما عائشہ ان سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، انہوں نے دو صحابی کو پکڑا۔ یہ کون سے دو صحابی تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ اللہ کے نبی کے نانیحال والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ اپنے نبی کے نانیحال والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ دو لوگوں کو پکڑا، کہا کہ بھائیو دیکھو ایسا ایسا میٹر ہے میرے ساتھ، میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور مجھے اپنی خالہ کو منانا ہے، بس آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، اور میں جب اپنی خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو تھوڑا سا میرا سپورٹ کرنا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو، جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا ہے۔ اگر دو لوگوں کے بیچ کا جھگڑا چکانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے والا اگر جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اتنا شریعت نے اس پر ابھارا ہے۔ اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پھیلانے کے لیے، دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو شریعت کہتی ہے ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے، اور شریعت اس کو چغلی کہتی ہے، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کبھی اگر آپ کو ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا آپ کو موقع ملا ہے تو میرے بھائی آگ بجھانے کی کوشش کرو، آگ میں تیل ڈالنے کا اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام کبھی مت۔ اب ان دونوں صحابی کو جب یہ آفر ملا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں منانا چاہتا ہوں، یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے، چلو کوئی بات نہیں ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اب یہ تینوں لوگ اما عائشہ کے دروازے پر پہنچے، اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو۔ آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے، آپ کسی کو کال کرے تو ہیلو کہہ کر کے بات نہ شروع کرے، السلام علیکم کہہ کر کے بات شروع کرے، یہی صحیح ہے۔ بھئی ہیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلو کا مطلب سنو، تو سنو کہنے سے بہتر ہم السلام علیکم کہے اس کے بعد بات شروع کریں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر پہ یہ تینوں پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تینوں نے کہا کہ اے اما عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے، اندخل، کیا ہم اندر آ جائے؟ اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ تینوں اندر داخل ہوئے، اما عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آیا ہے، میرا بھانجا بھی آیا ہے۔ ان تینوں نے کہا اے اما عائشہ کیا ہم سب آ جائیں؟ کہا کہ ہاں سب آ جاؤ۔ اندر گئے تو پردہ لگا ہوا ہے، حالانکہ اما عائشہ سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر قرآن نے
اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لو۔ گاؤں کا کوئی نوجوان آتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی کہتا ہے، آپ کی بیٹی کو بہن کہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ تو میرے گاؤں کا لڑکا ہے، میری بیوی تو اس کی بھابھی لگتی ہے، میری ماں تو اس کی بھابھی لگتی ہے، اور یہ کہہ کر کے اس نوجوان لڑکے کو آپ اپنے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتے ہیں، کوئی اس کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہیں سے برائی جنم لیتی ہے، یہیں سے برائی جنم لیتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے صاحب؟ بھابھی ماں کے سامان، بھابھی کو مائکے جانا ہے، دیور چھوڑنے جا رہا ہے، بھابھی بائک پر بیٹھی ہے، دیور کو چپک کر کے بیٹھی، حرام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، یہ بھابھی آپ کی ماں نہیں ہے، ہوگی کسی کانسیپٹ میں، اسلام میں نہیں ہے بھابھی ماں۔ بھابھی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ بھی اس کی ماں نہیں ہے جب تک کہ دودھ نہیں پلاتی۔ دنیا میں ماں جو ہوتی ہے وہ یا تو وہ ماں ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے، یا وہ ماں ہوتی ہے جس نے دودھ پلایا۔ آپ کے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی ہو جائے۔ ہمارے یہاں دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چلتا ہے، بھابھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دوپٹہ سر پہ ہے کہ نہیں ہے، سینے پر ہے کہ نہیں ہے، کیسا کپڑا پہنی ہے، دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے۔ یہی سے برائی جنم لیتی ہے میرے بھائی۔ اپنے گھر کے باہر پردہ کرنا آسان ہے، گھر کے اندر کا پردہ بڑا مشکل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے دیور کے لیے بھابھی، بھابھی کے لیے دیور موت ہے، جیجا کے لیے سالی، سالی کے لیے جیجا موت ہے۔ وہ رشتہ دار جن رشتہ داروں سے شریعت آپ کی بیٹی کو کہتی ہے پردہ کرنا چاہیے، جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، بیٹی جس طریقے سے تجھے گاؤں کے اور لوگوں سے پردہ کرنا ہے، تیری خالہ کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے ماموں کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے چاچا کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے۔ یہ کزن بردر جن کو کہا جاتا ہے، یہ چاچا کے لڑکے، یہ تایا کے لڑکے، یہ ماما کے لڑکے، یہ سب آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی کٹیہار میں یا سیمانچل کے کسی جلسے میں نے تقریر کی تھی، اور میں نے بول دیا اس کو کہ اسلام میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، سگی بہن۔ بڑا بوال ہوا تھا صاحب، اس ویڈیو کو RSS والوں نے چلا دیا فیس بک کے اوپر، کہا دیکھو یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ اسلام میں یہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اسلام کے اندر بہن صرف سگی بہن ہے۔ بھائی توڑ مروڑ کے بیچ میں سے آپ کوئی بات نکال کے کچھ بھی بیان کر سکتے۔ ایک جگہ تقریر میں کر رہا تھا، حرام کمائی کی بات آئی، میں نے کہا کہ آج حرام کمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے سعودی عرب وغیرہ سے پیسہ لوگ لاتے ہیں، اور ایک ٹیوب ویل کو 5 بار اس کا فوٹو کھینچ کر کے اس کو جو ہے بے ایمانی کرتے، اس کا پیسہ ہڑپ جاتا ہے۔ اسلام میں سگی بہن صرف ایک بہن ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت نہیں سکھاتا۔ اسلام عورت کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنے کے پہلے سوچ لو کہ تمہاری بہن اور بیٹی پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے تو تم بھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھو۔ فیس بک پر لوگ بہن بنا لیتے ہیں، فیس بک پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک چلاتے ہیں۔ مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، میسج آیا السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ابھی بہن بھائی سے بات شروع ہوئی، وہ آئی لو یو پر جا کے کب ختم ہوگی نہیں معلوم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج بے حیائی اور زناکاری کا بہت بڑا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، اور میں اکثر حدیثوں میں تقریروں وہ حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اگر فیس بک پر بھی ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا شیطان موجود ہے، چاہے وہ لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، وہ لڑکی بہت بڑی عالمہ ہو، مدرسے میں پڑھنے والی نیک لڑکی ہو، تب بھی اگر ایک لڑکا اور لڑکی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پر بھی موجود ہے۔ اس لیے پردہ بہت ضروری چیز ہے۔ بیٹیاں جوان ہو جائے سمجھاؤ کہ سب سے بات نہیں کرنا ہے، سب کے سامنے بے پردہ نہیں آنا ہے۔ تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے چاچا کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے۔
ہمارے لڑکوں کے دوست آتے ہیں گھر میں، ہماری بہن چائے لے کر کے آتی ہے، بھائی کے دوستوں کے سامنے چائے لا کے رکھتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ارے یار میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی، تیرے کہنے سے تیرے دوستوں کی بہن ہو جائے گی. آپ کو معلوم نہیں ہے جن دوستوں کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کی جوان بہن ان کو چائے پلاتی ہے، وہ دوست آپس میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلانے کی بہن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، اس پر کمنٹ بازی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں. آپ کی بہن ہے، دوسروں کی وہ بہن نہیں ہے. اس لیے بہن والا معاملہ مت رکھیے. آپ کے دوست آئیں تو گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنوائیے، گھر میں کوئی ایسی جگہ بنوائیے جہاں عورتوں کی انٹری نہ ہو اور محرم اور غیر محرم کا فرق آپ کے گھر میں. یہ تینوں صحابی جب پہنچے، اماں عائشہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا، کمرے کے اس پار اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے، عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے. غور کرو میرے بھائیوں، آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا، کہا خالہ جان مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ کو معاف کر دیجئے. اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے. خالہ کہتی ہیں نہیں میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی. اماں عائشہ جب یہ بولنے لگی، ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے اماں عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی بڑی چہتی بیوی ہیں، کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے. اے اماں عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، چلو مان لیا اس نے غلطی کر دی، اب معافی مانگ رہا ہے، آپ معاف کر دیجئے، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے، اس سے بول چال شروع کر دیجئے. وہ دونوں ادھر سے ابھار رہے ہیں، ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کے رو رہے ہیں. آخر اماں عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے انہوں نے کفارے کے طور پہ. اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی اماں عائشہ اتنا روتی تھی ان کا دوپٹہ ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا. یہ صحابہ تھے میرے، صحابہ سے سیکھو. دل میں بغض مت رکھو میرے بھائی، دل میں بغض رکھ کے جاؤ گے اللہ کے پچھتانا پڑے گا. کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دو. حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، اپنی زبان کا بھی بڑا نپا تلا استعمال کرو، زبان کا استعمال بھی بڑا نپا تلا کرو. کسی کو زبان سے کچھ کہنے کے پہلے سوچ لیا کرو. آپ کے سیمانچل کے کئی جلسوں میں تقریروں میں نہیں آ پایا، کچھ مجبوریاں تھی میرے ساتھ، کچھ مسائل تھے میرے ساتھ، ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ. یقین کریں میرے بھائیوں، لوگوں نے فون کر کے اتنا برا بلا کا اتنی گالیاں دی کہ آپ نہیں سوچ سکتے. کبھی کبھی تو دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کبھی اس علاقے میں قدم نہ رکھا جائے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر 10 لوگوں نے برا بلا کہا ہے تو 100 لوگ ایسے بھی جو اپنی آنکھوں پر اپنی پلکوں پر بٹھانے والے اور دعائیں دینے والے اور یاد کرنے والے ہیں. میرے بھائیو آپ زبان سے کیا کس کو بول رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کے ہاں. اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ ابن جبل املک علیک لسانک، اے معاذ ابن جبل اپنی زبان کو تو کنٹرول کر لے. سارے دین کا خلاصہ، ساری شریعت کا خلاصہ، سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے. حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا زبان سے ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا؟ کیا اس پر بھی اللہ تعالی ہم کو سزا دے گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ میں تو تم کو بہت سمجھدار آدمی سمجھا کرتا تھا، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ کل قیامت کے دن لوگ ناک کے بل گھسٹ کر کے جہنم میں جائیں گے، ان کو گھسیٹ کر کے ناک کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا اسی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اسی زبان سے کیے جانے والے اعمال کی وجہ سے. زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، زبان سے کسی کی چغلی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں کمنٹ مت کرو. اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو.
اب آئیے اس آیت کو تھوڑا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک اللہ کے یہاں معاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں لگتا ہے کہیں ریپ ہو رہا ہے، کہیں چوری ہو رہی ہے، کہیں قتل ہو رہا ہے، کہیں ہتیا ہو رہی ہے، ہمیں لگتا ہے بہت گناہ ہو رہا ہے اور شرک ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ابھی اتر پردیش کی سرزمین پر لکھنؤ کے قریب میرا پروگرام تھا، پروگرام کے لیے جب میں جانے لگا، فور ویلر چلانے والے بھائی سے کہا کہ بھائی کس راستے سے جاؤ گے؟ اس نے کہا میں دیوا کے راستے سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ دیوا میں عرس ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے، سارا راستہ جام لگا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کون سے دین کی خدمت کر رہا ہے؟ راستوں کو بلاک کر رہا ہے، راستوں کو جام کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی فرمایا، من ضیق طریقا فلا جہاد لہ، جو دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد کرتا ہے اس کو جہاد کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جب دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد نہیں کر سکتے تو دوسروں کا راستہ بند کر کے آپ کوئی جلوس کیسے نکال سکتے ہیں اور دوسروں کا جینا کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ پورا راستہ بلاک تھا، اور مجھے بتایا لوگوں نے لکھنؤ کے قریب دیوا، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کبھی موقع ملے، اس دیوا میں عرس ہوتا ہے، اور عرس کے موقع پر وہاں طوائفیں آتی ہیں، ناچنے گانے والی رنڈیاں آتی ہیں اور وہاں ناچتی ہیں اور گاتی ہیں، اور مسلمان تماشے دیکھتا ہے، اور یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اور مذہب کے نام پر شرمانی چاہیے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے۔ قبروں پر جھک رہا ہے مسلمان، مزاروں پہ جھک رہا ہے مسلمان، اپنے پیروں کے آگے جھک رہا ہے مسلمان۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ اگر ایک غیر مسلم اگر پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، تو وہی کام ایک قبر کے سامنے اور ایک مزار کے سامنے کرنے والا مسلمان موحد کیسے ہو سکتا ہے اور جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا حق ہے، اللہ نے اپنا حق بیان کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کا ادھیکار کسی اور کو نہ دو۔ یہ پیشانی جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے اٹھے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ دوسری چیز، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا۔ کتنے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد جوان ہے، پیسہ کما رہی ہے، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، باپ کو دواؤں کی ضرورت ہے، ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے، ماں بیچاری تڑپ رہی ہے، باپ بیچارہ پریشان ہے، جوان بیٹے کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم کو جنم دیا ہے، اللہ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ان کو بنایا ہے، اس لیے زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا تب بھی نہیں کر سکتے، باپ بھی غلط کرتا، ضروری نہیں ہمیشہ باپ صحیح ہو۔ میں نے بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے ہیں، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں والدین کے اوپر، لیکن سماج کی کڑوی سچائی یہ بھی ہے، بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو رلایا۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والی مائیں، اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والے باپ، کان کھول کر کے سن لیں، اللہ کیا ان کو بھی حساب دینا پڑے۔
ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ان کے ماں باپ نے آنسو ان کی آنکھوں میں لائے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام بشیر ہے، ان کے بیٹے کا نام نعمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنی ایک زمین دینا چاہتا ہوں، ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر، کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ نے سارے بیٹوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی، سب کو تو نہیں دیا ہے، میں اسی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بشیر، یہ ظلم ہے، یہ اتیاچار ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو میں اس ناانصافی پر میں گواہی دے دوں، واللہ لا اشہد علی جور، اے بشیر میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی بھی ظلم ہے میرے۔ 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو خوب نواز رہے ہو اور 4 بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، یہ ظلم نہیں؟ بہو ہے، 4 بہو ہیں، ایک بہو کے 100 گنا معاف اور ایک بہو سے ایک ایک چیز پر حساب لینا، میری ماں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور آپ کو حساب دینا پڑے۔ تو والدین غلط ہو سکتے ہیں میرے پاس، مگر اولاد کی کیا ذمہ داری؟ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اگر غلط ہیں تب بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو فٹکارنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب سے بات کرنا، ان سے تمیز سے بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ رحمت کے بازو کو بچھا دینا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ ایک صحابی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔